یہ عشق و محبت تھا کہ جبرائیل آئے، وہ جبرائیل سدرہ کے وسیع تھے، وہ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار تھے، جنہیں سید الملائکہ کہا جاتا تھا، وہ آتے ہیں 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے۔ ارے تاریخ الخط کا بنانے والا، زمین اور آسمان کا نور، رب کائنات اگر کسی پر سلام بھیجتا ہے ابو بکر کی ذات پر سلام ہوگا۔ اور کہتا ہے جبرائیل کرتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ نے پوچھا کہ آپ ابو بکر سے پوچھ لیجیے، آپ ابو بکر سے پوچھ لیجیے کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات سنیں، انسان جب کتنے بھی بڑے مراحل پر پہنچ جائے، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مقام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلند ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن کوئی بزرگ، کوئی اولاد، کوئی ولی ہو، یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ اللہ اس سے راضی ہونے کی مانگ کرے۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو اللہ نے خود کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پوچھ لیجیے ابو بکر سے کہ وہ اللہ سے راضی ہے یا نہیں۔ سرکار نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے تم کو سلام بھیجا، اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں، تو آپ عید مان کے رکھا ہے یا رسول اللہ۔ ابو بکر اللہ میں ہر حال میں راضی ہے، ابو بکر اللہ سے ہر حال میں راضی ہے۔ اور فرشتے جو 70,000 کی تعداد میں آئے اور ان کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے، ان کے لباسوں کو جب رسول اللہ نے دیکھا تو کہا کہ جبرائیل نے مجھ سے کیسا لباس پہنا، اور یہ تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے آئے ہیں، انہوں نے کیسا لباس پہنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابوبکر تمام اپنے گھر کے، یہاں تک کہ بارش میں آتا ہے دولہے کی دلیل کی آتی لکڑیاں بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، گھر کے پکانے کے ساتھ سامان کی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے، ارے آج انسان 100 میں سے 250 میں چلی کے لیے روتا رہتا، زکات کے لیے بہانے نکالے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ قرضہ ہے، میں مظلوم ہوں، اتنا نکالتا، اتنا کیے تو چلتا۔ ارے خدا کی قسم، صحابہ سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ابو بکر سے گھر کے ساتھ سامان چلا لو، بلکہ کہا گیا تھا جو تمہارے پاس موجود ہے وہ لا کر پیش کر دو۔ تو رسول اللہ کے کہنے پر ابو بکر نے یہ نہیں سوچا کہ 100 میں سے 250 میں دوں گا، بلکہ کہا جتنے اللہ کی اسی کو ہوگا، جتنا وہاں سے اللہ کی کا اسی کو وقت کر دوں گا۔ تو سوچنے کی بات ہے، جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم ایک کمنی پہن کر بطور کا کانٹا لگا کر کیوں آئے ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے زمین و آسمان کے فرشتوں میں نگاہ دیتی کہ اے فرشتوں، آج میری لباس پہنو جو آج میں ابو بکر سے لباس پہنا، جو لباس آج ابو بکر سے پہنا وہی لباس پہنو، آج ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ قرآن مقدس میں 700 جگہ فرمایا گیا اپنی صلاح، نماز کو قائم کرو۔ حدیث میں کئی احادیث ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حدیث ہے جس میں کہا گیا نماز کو قائم کرو، نماز ادا کرو، لیکن آج ہم نمازوں سے دور ہے۔ وہ صحابہ کرام بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے جو نمازیں پڑھا کرتے، ان کی نمازیں اور ہماری نمازوں میں بہت سا بڑا توجہ فرمائے۔ ایک صحابی رسول اپنے باپ میں نماز پڑھ، شاندار بڑا کھجوروں کا باپ نماز ادا کر رہی ہے۔ نماز کے دوران آپ کے باپ میں ہے تو اس پہ جھاڑ ہونا ضروری ہے، جب جھاڑ ہے تو اس پہ پرندے بھی آ کر بیٹھے۔ صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، جھاڑ پر جب پرندے آ کر ایک چڑیا آ کر آواز کرتی ہے، چڑیوں کی آواز آتی ہے تو صحابی رسول نماز کے جمع کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر ایک چڑی کی آواز آئی۔ آج ہماری نماز ایسی ہے کہ ہم الحمدللہ کے رب العالمین سے جو اپنی زندگی کے مصروفیات شروع کرتے ہیں تو آمین تک ختم نہیں، بلکہ پوری نماز
بلکہ رکوع میں سجدوں میں قیام میں ہماری پوری نماز میں دنیا بھی کا تصور آتا اور ایسی نماز پر ہم قبول کرتے ہیں کہ میں نمازی بن گیا. ہم حج کرتے ہیں تو کئی جگہ ہم سے خلاف آواز کام ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں حاجی کر آ گیا, میں مکے کا نماز کر آ گیا. ارے خدا کی قسم, ارے نماز کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کی زندگیوں سے نماز ہر روزہ نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے صحابہ سے معلوم ہوا. ایک چڑی کے پکارنے سے آپ کی نماز سے بدل آیا. آپ سرکار کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ میرا بہت بڑا کام ہے جو میں مسلمانوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, غریبوں کو باہر دینا چاہتا ہوں. سرکار نے پوچھا ہے صحابی تو تم جب ایک کرو بات وہاں سے چلے گا کیوں اب کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک چڑیا کے کان میں سے میری نماز میں بنا آ گیا تو میں نے سوچا کہ جتنا کام میرا ایک بار کھا رہے ہیں میرے اگر یہ چھاڑ ہی نہ رہے تو چڑیا بھی نہیں آئے گی. تو میں نے سوچا باپ اللہ کی راہ وقف کر دیتا ہوں, اللہ کی راہ باپ وقف کر دیتا ہوں. تو یہ بھی ایمان والے, یہ بھی ایمان والے. اب یہ روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہاں پر ٹائم پاس کرنا نہیں ہے بلکہ ان کی زندگیوں سے اپنے ایمان کو کامل بنانا. آپ قرآن کو دیکھو, اللہ نے کہیں پر انبیاء میں ذکر کیے تو کہیں پر ولیوں کی شان. یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ انسانوں میں ایمان مضبوط ہو جائے. جہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو رب کہلایا وہیں پر مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے دی. اللہ نے جہاں پر حضور علیہ السلام کی شان بیان کی وہاں پر اولیاء کی زندگی کا متذکرہ کر دیا. تو یہ قرآن مقدس کی تحقیق ہے کہ روایات سنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین یہ اس صاحب کے بعد اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی آدمی کو اس کا ذکر زمین پر ہوگا, زمین کے اوپر آسمان, اب یہ زمین سے لے کر آسمان باپوں کی دوری, باپ کو برس کر آسمان ہے زمین سے ایک آسمان. اب ایک آسمان کے اوپر اور 6 آسمان, ہر 6 آسمانوں کے بیچ میں 500 برس کا راستہ, 500 برس کی مطابق اس کے آگے ایسے مقامات جسے سدرۃ المنتہا بھی کہا جاتا اور عرش اعظم بھی کہا جاتا. تو 1000 میل کو آسمانوں پر اگر کسی کا ذکر ہوا تو ابوبکر کا ذکر ہوا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میراث کی وقت شریف لائے, کہا کہ ابوبکر کو بلاؤ. حضرت ابوبکر علیہ السلام فاطمہ کی بادشاہ میں حاضر ہے تو کہا کہ ابوبکر جب میں حج کر رہا تھا, جب میں 7 آسمان کو عبور کر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا تو میں نے عرش اعظم کے پاؤں پر تمہارا نام لکھا ہوا دیکھا. میں نے عرش اعظم کے پاؤں پر تمہارا نام لکھا ہوا دیکھا. نام اللہ نے اس لیے لکھا تو فرمایا اللہ نے ابوبکر کے نام کو آسمانوں پر اس لیے لکھا کہ ابوبکر نے مصطفیٰ سے نسبت بنائی, مصطفیٰ کے نام تعلق کر لیا تھا. اللہ اور حدیث شریف میں آتا یہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. ہمارا اس نے صحابہ میں جگہ پر بیٹھنا اور سرکار سے سب کی محبت کرنا اسی طرح ہے جس طرح کسی پتھر پر ایک زمین ڈالی جاتی ہے. اب جو کہ ہو جائے وہ لکیر کو مٹنے والی ہے. پچھلے مصطفیٰ میں جو جینا چلتا, پچھلے مصطفیٰ میں جس دل سے دھوئے نکلتے اور مجھے نکلنے کا کسی دماغ نہ نکلتا. تو ہم جس بات کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا انتقال ہوا آپ بتا فرمائیں تو صحابہ کرام آپ کی عائشہ مبارکہ کو باہر نکالنے کے لیے اندر گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے. کہا ام المؤمنین اے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے یا پھر میرے خانہ خالی اس لیے کہتے ہو یہاں پہ تاریخ چھت پورا کالا تھا پورے کے کالا صحابہ نے سوچا شاید یہاں پر بھگوان ام المؤمنین نے کہا صحابہ سنو
یہ کوئی بھگوان کا سوال نہیں بلکہ میرے بابا جان کا حکم۔ کہا اس کے شرط کیسے کاری کی؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام کو انتقال فرما کر 2 سال گزرے تو میرے بابا جان آپ کی آنکھ میں رات رات اتنا روتے کہ آپ کے سینے سے دھواں نکلنے لگتا، اسی دھوئیں سے یہ سب کاری کرو۔ تو محبت اس کو کہا جاتا ہے، محبت اسی کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق دل سے ہو اور اپنے آپ کو اپنے محبوب کی شکل و صورت میں کھا محبوب کی شکل و صورت میں کھا دے خدا کی قسم ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون جان سکتا؟ مطلب اتنے فرق ہے کتنے پہچان۔ آج جو لوگ مسلمانوں کی رد لگائے نہیں وہ صحابی کا رتبہ رشتہ ہے ان کا رشتہ، پہلے یہ دیکھنا کہ ابد کتنے پہلے خود کی اطلاع کرتی ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ہم پہلے کی سامنے والے کو، اسلام خود کے دل کی اطلاع سکھاتا ہے۔ اسلام ایک نورانی افعال مذہب کا نام ہے، اسلام امن پسندی کا مذہب کا نام ہے، اسلام شدت پسندی کا نام نہیں، اسلام خود کی اطلاع کا نام، اسلام نورانیت کا نام، اور نورانیت ایمان سے تبدیل نہیں ہو سکتی، نورانیت اندھیرا نہیں ہو سکتی۔ تو بتایا کہ مومنین ہے وہ نور کی طرح، مومنین نور کی طرح ہے، ان کے سینوں میں اللہ کو عزت کا نور ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتاب مقدسہ وہ ذات کہ جمعے کا خطبہ کر رہا آپ سے مان رہے ہیں سب اچھے کر رہے ہیں، بڑے صحابہ کے درجے کی انہوں نے ان کے بارے میں حدیث شریف میں ایسا پرستش کریں۔ جمعے کا خطبہ ہے، ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے، سرکار علیہ السلام ممبر پر جب آپ کو سے خطاب فرما جمعے کا، اور جمعے کے احکام میں ہے کہ اگر اپنے سامنے کچرا پڑا ہوا ہے اگر وہ کسی نے ہٹا دیا تو اس کو جمعے کی فضیلت کا عمل نہیں، وہ جمعے کے فضائل سے خارج ہو گیا، جمعے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور فرمایا جمعے کے دوران اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر دیتا ہے تو اس کو یا اس نے اپنے جمعے کو ضائع کر دیا، جمعے کو ضائع کر دیا۔ اور آج کل کی مسجد میں دیکھ رہا ہوں یہی مسجد نہیں خطبہ کرتے رہتا پیچھے چلے گئے، خطبہ خیر سے سننا ممنوع ہے، خیر سے سننا ممنوع، خطبے کے دوران فون پر بات ہو رہی ہے، فون پر بات کرنے والے کا خطبہ تو زیادہ ہے، بازو والے کا بھی خطبہ زیادہ۔ آپ کو جو فرمائیں یہ خطبہ جب امام کا خیر سے بولتے تو خالی میں خطاب جس طرح میں آپ خطاب کرتا ہوں اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی شان میں، امام صاحب جب خیر کا داخلی میں بولتے ہیں تو یہ کوئی الگ لوگوں سے خطاب نہیں کرتے بلکہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے خطاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نیچے اسی طرح سے وہ الفاظ سننے آپ کو سننے کا جواب مل جائے گا، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اب مسجد کھڑی ہوئی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا مسجد کھڑی ہوئی ہے اور علی کو آنے کے لیے جگہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مولا علی کو باہر کے اندر سے لا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ جب خطبہ ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، خطبے کے دوران ابو بکر یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، مولا علی کو لا کر سامنے بٹھا رہے ہیں، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے غلط کیا بلکہ کہا کہ اے صحابہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ابو بکر کیا ہے علی بہتر جانتے ہیں، علی کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ اپنے مراتب کو جانتے تھے، اپنے فضائل کو جانتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مقدسہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی